ہم اہل حق ہیں، ہم اہل حق ہیں۔ ارے بھائی یہ عجب کا دعویٰ ہے، مت کرو ایسے دعوے۔ اِنَّا او ایاکم فی ضلال مبین، اپنے شیخ سے پوچھنا ان اللہ پتہ نہیں کہاں سے آیت آ گئی میرے سے، اِنَّا او ایاکم فی ضلال مبین، اِنَّا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین۔ اہل حق ہیں ہم، اہل حق۔ موت پہ پتہ چلے گا کون سہاگن ہے۔ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم یا تم میں سے ایک ہی ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، جب نبی کہہ رہے ہیں، نبی میں میرے رسول بھی آ گئے۔ مت ایسی گمراہی کا شکار ہو کہ تمہیں توبہ کی توفیق۔ شراب پینے والا تو کہتا ہے گندہ کام کر رہے، لیکن تم جو عجب میں مبتلا ہو جاتے ہو تو تمہیں خیال بھی نہیں آتا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ میں ایک جگہ تھا، ایک شخص نے مجھے کہا کہ مولانا خود کو اہل حق نہیں کہنا چاہیے، اگر کوئی خود کو اہل حق کہے تو یہ عجب ہے، یہ خود کو اہل حق کہوگے ہم اہل حق ہیں، ہم اہل حق ہیں، یہ عجب ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کی خود پسندی ہے، اور یہ شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میں نے سے کہا تیرا دماغ خراب ہے، خود کو اہل حق نہ کہوں تو اہل کفر کہوں؟ میں اہل کفر ہوں، نعوذ باللہ، اہل ارتداد ہوں، مرتد ہوں، اہل زندقہ ہوں، میں زندیق ہوں، کیا کہوں؟ اہل باطل ہوں، میں جھوٹ پر ہوں، یہ کہوں؟ میں نے اسے کہا آپ حلالی ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو پیدا ہوتے دیکھا تھا کہ آپ حلالی ہیں؟ میں اپنے ماں باپ پہ اعتماد کر کے خود کو حلالی مانتا ہوں۔ میں نے کہا میں خود کو اکابر پر اعتماد کر کے خود کو اہل حق مانتا ہوں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ خود کو اہل حق نہ کہو خود۔ پھر اس نے ایک آیت پڑھ دی، اِنَّا او ایاکم علی ہدی او فی ضلال مبین، کہ انبیاء کہتے تھے، یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، 24 ہے یا 28 ہے، انبیاء کہتے تھے کہ تم میں اور ہم میں حق پر کون ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے اس آیت کے پڑھنے سے پہلے اس آیت کی تشریح بھی دیکھ لیتا تو بات فائنل ہو جاتی۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں قال اکرمہ انا علی ہدی وانتم فی ضلال مبین، انبیاء کی اس بات کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمیں ہدایت پہ رکھا ہے، انبیاء کے منکر کو گمراہی پہ رکھا ہے۔ میں نے کہا ہم اہل حق ہیں، اس آیت سے تو انبیاء کا کہنا ثابت ہو رہا ہے، اور تو اسی آیت سے انبیاء کو نعوذ باللہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ تو یہ بات غلط ہے کہ خود کو اہل حق نہ کہیں۔ خود کو اہل حق کیوں نہ کہیں؟ جب ہم اپنے نسل میں خود کو اہل حلال کہتے ہیں تو اپنے عقیدے میں خود کو اہل حق بھی کہتے ہیں۔ یہ کوئی اور کہے جس کو شک ہو، نہ ہمیں نسل میں شک ہے، نہ ہمیں قرآن کے اصل میں شک ہے، نہ ہمیں اپنے دین کی اصلیت میں شک ہے، نہ اپنی نسلیت میں شک ہے۔ ہم نسل کے بھی حلالی ہیں، عقیدے کے بھی حلالی ہیں، وہاں اہل حلال ہیں، ہماری نسل ہے، یہاں ہم اہل حق ہیں، ہمارا دین ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تو تانا نہ دیں، یہ کسی اور کو تانا دیں، یہ کسی اور کو سمجھائیں، پکی بات کرو۔ دین میں مداہنت نہیں کرنی چاہیے، دین میں کوئی نرم گفتگو یوں نہ کریں کہ جس سے کسی کافروں کو فائدہ ہو، وہ بات کریں جس سے اسلام کو فائدہ ہو۔ جزاکم